میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹینسو ریویژن کے نام پر جو ووٹر لسٹ اب بنائی جا رہی ہے، میں تلنگانہ کے آپ تمام لوگوں سے، خاص طور سے بھارت کے غریبوں سے، چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، خاص طور سے مسلمانوں سے، دلتوں سے، آدیواسیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار ہو جائیے۔ اگر تلنگانہ ہو یا ویسٹ بنگال ہو یا تمل ناڈو ہو یا بھارت میں پورے ریاستوں میں اس طرح کا انٹینسو ریویژن کروایا جائے گا، تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنا ایک ایک کا برتھ سرٹیفکیٹ بنائیے۔ ہاں، جو ہمارے بزرگوں کی عمر 70 سال کے اوپر ہے، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ اگر ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ان کا پاسپورٹ بنائیے۔ آپ برتھ سرٹیفکیٹ اپنا بنائیے، اور اگر 10th کلاس کی مارک شیٹ ہے تو اس کو تیار رکھیے۔ اگر کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے اس کو تیار رکھیے، اگر نہیں ہے تو بنوائیے۔ پاسپورٹ نہیں ہے تو بنوائیے، برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو بنوائیے۔ اگر کوئی ریٹائرڈ پینشنر ہے تو جو پینشن کا آرڈر ملتا اس کو اٹھا کر رکھیے۔ اگر آپ کو 2 BHK کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ کو 2 BHK دیا گیا، اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھیے۔ اگر زمین گورنمنٹ نے آپ کو الاٹ کی تو اس کو اٹھا کر رکھیے۔ اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا تھے، اس کا ID کارڈ اٹھا کر رکھیے، کیونکہ یاد رکھیے میری اس بات کو کہ اب جب انٹینسو ریویژن ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن نے جو ہدایتیں BLOs کو دی ہیں بہار میں، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر الیاس صاحب کے گھر پر کوئی 3 مرتبہ BLO چلا جائے گا اور 3 مرتبہ کسی جائز وجہ سے الیاس صاحب اپنے گھر پر مقیم نہیں ہوں گے تو BLO اس کی اطلاع ERO کو اور AERO کو دے گا، اور یہ AERO اور ERO کو اختیار حاصل ہے کہ وہ 1955 کے سٹیزنشپ ایکٹ کے تحت ان تمام عہدیداروں کو اطلاع دینا کہ الیاس صاحب شاید بھارت کے ناگرک نہیں، تو یہ سٹیزنشپ کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تلنگانہ میں بھی انٹینسو ریویژن ہوگا، بلکہ پورے ملک میں ہوگا۔ میں آج یہاں بودھن کی سرزمین سے کھڑے ہو کر ان تمام بھارت کے غریبوں کو کہہ رہا ہوں، ان دلتوں کو، آدیواسیوں کو اور مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نمبر 1 اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے۔ 10th کلاس اگر کسی نے کیا تو مارک شیٹ تیار رکھنا ہے۔ کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے تو تیار رکھیے، اور اگر آپ اس کاسٹ میں آتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ نکلوائیے۔ آپ کے پاس اگر گورنمنٹ کی سکیم کا دیا ہوا 2 BHK کا سرٹیفکیٹ ہے تو اس کو اٹھا کر رکھیے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 ڈاکیومنٹ کی بات جو الیکشن کمیشن نے بہار میں کی وہ یہی 10 ڈاکیومنٹ ہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ کو اختر الایمان مجلس کی طرف سے گئے تو سپریم کورٹ نے اپنے انٹریم آرڈر میں کہا کہ پرائما فیسی ہم الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ آدھار کارڈ کو بھی، جو الیکشن کمیشن کا ووٹ ڈالنے کا بھی کارڈ ہوتا ہے، راشن کارڈ کو بھی وہ کنسیڈر کرے۔ تو یہ ضروری ہے، یاد رکھیے جب تلنگانہ میں یا آپ کے کسی ریاست میں یہ انٹینسو ریویژن ہوگا تو آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی وقت ہے۔ پاسپورٹ بنا سکتے، دبا کے پاسپورٹ بناؤ۔ برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ بناؤ۔ کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے، آپ آتے ہیں اس کاسٹ میں تو اس کاسٹ سرٹیفکیٹ کو بنا کے رکھو۔ یاد رکھو میری اس بات کو، اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا تو مودی کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ کیوں خوشی ہوگی؟ کیوں خوشی ہوگی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ آپ کا نام جب تک ووٹر لسٹ میں رہا، جیسا ہم اب مودی سے سوال کر رہے ہیں، بتاؤ غریب غریب کیوں ہوتے جا رہا ہے اور دولت مند کیوں ہو رہا ہے،
تو موڈی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان سے سوال کرے. اگر نوجوانوں تمہارا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا تو تم کو اختیار حاصل نہیں ہوگا بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنے کے لیے کہ کیوں بے روزگاری میرا مقدر بن گیا. اور جس طریقے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں علاقے میں بنگلہ دیشی ہے, فلاں علاقے میں روہنگیا میانمار کے لوگ ہیں, فلاں علاقوں میں نیپالی لوگ آ کے بس گئے, یہ سب تیاریاں کی جا رہی ہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے باخبر کر رہا ہوں. یہ جذبات میں لانے کے لیے, یہ ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آن ریکارڈ کہہ دیا گیا کہ پورے بھارت میں انٹینسو ریویژن ہوگا. اور تلنگانہ میں جو لاسٹ انٹینسو ریویژن ہوا تھا, میرے خیال سے اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو 2007 میں یا پھر 2002 میں ہوا تھا. مگر یہ چیز کی تیاری کر کے رکھیے. میں بھی رشادی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہم کو عنقریب میں تلنگانہ میں ہمارے صدر صاحب کی موجودگی میں ان کی قیادت میں ایک میٹنگ کر کے ہم تمام تنظیموں کے ذمہ داروں کو بلا کر ہم ان سے اپیل کریں, بلکہ ہر جمعے کے خطبے سے پہلے جو لوگ مسجدوں میں واعظ کرتے ہیں یا بیان دیتے ہیں, میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں کو باخبر کریے. یہ سازشیں کی جا رہی ہیں. کل تمہارا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا تو ووٹ ڈالنا تو دور کی بات, کوئی آ کر تم سے کہے گا کہ اپنی شہریت ثابت کرو. فارنرز ٹریبونل کو بھیجا دیا جائے گا, اس کا بھی ایک پروسیجر ہے. پہلے ایس پی بارڈر کو بولا جائے گا, ایس پی بارڈر لیٹر لکھے گا منسٹری ہوم افیئرز کو, وہاں پر 3 آفیسر کی دستخط کے بعد آپ کا مقدمہ چلے گا. یعنی آپ اپنے روزگار سے محروم. سب سے زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی عزت سے محروم ہو جائیں گے. لوگ آپ کو انگلی اٹھا کر بولیں گے اس کا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا, یہ بھارت کا شہری نہیں ہے. اسی لیے آپ یاد رکھو, ابھی سے میں نے جو بات کہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے. میرے دشمن بہت ہیں, مجھ سے اختلاف کرنے والوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے, کیونکہ بھارت کے اگر کوئی لیلا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے. مجھ سے بہت جانے والے ہیں, مگر اس کی پرواہ مت کرو. میں تم کو باخبر کر رہا ہوں, میں آپ کو باخبر